بہت سارے گناہ ہوتے ہیں کہ جو دھیرے دھیرے معاشرے پر اس قدر اپنا اثر ڈالتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بہت خوشحال ہے، لیکن وہ معاشرہ حقیقت میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری جوا بھی ہے۔ جوا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس معاشرے میں عام ہو جائے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، اور اس جوا کی لت جسے ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر زندگی بھر وہ لت آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب جوا کے دلدل میں گھسے ہیں تو پھر ان کا گھر بھی برباد ہوا، ان کا خاندان بھی برباد ہوا، ان کے کھیت کھلیان بھی بک گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ سودی قرض لینے کے لیے بھی مجبور ہو گئے۔ جوا کے اگر ایک مرتبہ آدمی پھنسا تو اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سخت بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بھی پھیل چکی ہے، اور جب ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جوا اسلام میں حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی کا مطلب کہ ایسا حرام ہے کہ اگر کوئی اس کو حلال کہہ دے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہت سارے گناہ ہیں جو حرام قطعی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو حرام ظنی ہیں۔ تو حرام قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو حلال کہہ دے یا حلال سمجھ کر اس گناہ کو کر لے تو وہ شخص اسلام سے نکل جایا کرتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی سے بیعت ہو تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں جوا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب یہ لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا حکم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیں کہ اے لوگو جوا اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، ہاں کچھ بظاہر لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ شراب اور جوا میں بظاہر کچھ نفع بھی ہے۔ شراب میں نفع یہ ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اسے وقتی طور پر لذت محسوس ہوا کرتی ہے، اسے سرور محسوس ہوا کرتا ہے۔ شراب کی تجارت انسان کرتا ہے تو تجارت میں اسے فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے، اور جوا میں بظاہر نفع یہ ہے کہ جب کوئی جوا کھیلتا ہے تو بغیر کسی محنت اور مشقت کے اسے بہت سارا مال حاصل ہو جایا کرتا ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت نفع کا کام ہے کہ شراب پیا آدمی مسرور ہو گیا، آدمی کو ایک کیفیت ایک لذت محسوس ہوئی، جوا کھیلا تو بغیر کسی مشقت کے اسے بہت سارا مال حاصل ہو گیا، تو ایسا تو لگتا ہے کہ اس میں بہت نفع ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا خدا فرما رہا ہے کہ لوگوں کہہ دو کہ جو یہ بظاہر تمہیں نفع معلوم ہو رہا ہے،
حقیقت میں یہ نفع نہیں ہے بلکہ اس میں بہت بڑا تمہارا نقصان ہے اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب، خنزیر، سود، چوری اور جوا، یہ پانچوں چیزیں حرام قطعی ہیں اور ان کا گناہ برابر اسلام میں رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے، سور کا گوشت کوئی کھاتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے، چوری کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے، سود خوری کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ بھی اسی طرح مجرم قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی شراب کو حلال جان کر پی لے تو وہ کافر ہو جائے گا، چوری کو حلال جان کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا، سود اگر حلال جان کر لے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جوا بھی کوئی حلال جان کر کھیل لے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ پانچوں چیزیں گناہ میں برابر ہیں، حرمت میں برابر ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ چوری کرنے والا اگر پکڑ جائے تو اسے لوگ مل کر پیٹا کرتے ہیں کہ چوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، سب لوگ مل کر اس کو سزا دیتے ہیں۔ سور کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، چوری کو ہر آدمی برا جانتا ہے، سود بیاج کو ہر آدمی برا جانتا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپنے کو ہر آدمی برا جانتا ہے، لیکن جوا ایک ایسی چیز ہے کہ اگرچہ یہ بھی انہی گناہوں کی کیٹیگری میں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی جرم ہے، لیکن اسے عام طور پر لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد اس گناہ میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن حالانکہ جس طرح چوری کرنا جرم ہے، شراب پینا جرم ہے، سود لینا جرم ہے، سور کا گوشت کھانا جرم ہے، اسی طریقے سے جوا کھیلنا بھی جرم ہے۔ اور ہم جب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جوا کس قدر منحوس، کس قدر ناپاک اور کس قدر غلیظ عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا ہے۔ جس نے جوا کھیلا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا کہ جتنا گناہ، جتنی غلاظت، جتنی منحوسیت سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ کو ڈبونے میں ہوا کرتی ہے، اتنی ہی غلاظت، اتنی ہی منحوسیت اور اتنا ہی گناہ جوا کھیلنے میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو شخص جوا کھیل کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جوا کھیل کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سور اور پیپ، سور کے خون اور پیپ سے، مواد سے وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر سکتا ہے؟ کیا اس کی نماز ادا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بدن پر سور کا گوشت لگا ہوا ہے، مواد لگی ہوئی ہے اور یہ دونوں چیزیں نجس ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص جوا کھیلا کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے بدن پر سور کا گوشت بھی لگا لیا اور مواد بھی لگا لیا ہے۔ یہ جوا کی منحوسیت ہے، یہ جوا کی غلاظت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جوا تو نہیں کھیلتے لیکن کہتے ہیں کہ آؤ چلے دیکھ آتے ہیں، وہاں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، سٹا لگا ہوا ہے، چلو آؤ دیکھ آتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح گناہ ہے، جتنا گناہ جوا کھیلنے میں ہے اتنا ہی گناہ اس کی طرف دعوت دینے میں بھی ہے اور اتنا ہی گناہ اس کو دیکھنے میں بھی ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ چلو جوا کھیلتے ہیں، جوا دیکھتے ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنا مال صدقہ کر دیا کرے، تاکہ اس کا یہ صدقہ کرنا اس کی دعوت پر جو گناہ اس کے اوپر آیا ہے تو اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ جوا کی طرف دعوت دینے کا یہ گناہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جوا کی طرف دعوت دی تو اسے چاہیے کہ اپنا مال صدقہ کر دیا کرے۔ یہ جوا اتنی منحوس چیز ہے، اتنی منحوس چیز ہے کہ جس معاشرے میں یہ جوا پھیل جائے، جس سماج میں پھیل جائے، جس گاؤں میں، جس بستی میں پھیل جائے، تو اس بستی سے اللہ تبارک و تعالی محبت کو اٹھا لیا کرتا ہے اور ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کو ڈال دیا کرتا ہے اور لوگوں کو دین سے دور کر دیا کرتا ہے۔ یہ جوا کی منحوسیت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں گاؤں آس پاس بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، مسلم سماج ہو یا غیر مسلم، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، جہاں جوا کھیلا جائے گا وہاں لوگوں کے درمیان آپ کو دشمنیاں بھی ملیں گی اور وہاں لوگوں کے درمیان آپ کو نفرتیں ملیں گی اور وہاں کے لوگ ضرور آپ کو دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بات بات پر لاٹیاں نکل آتی ہیں، بات بات پر ان کے درمیان FIR ہوا کرتے ہیں اور لوگ دین سے دور ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس معاشرے میں، اس گاؤں میں کافی حد تک لوگ جوا اور شراب میں آپ کو مبتلا نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی منحوسیت یہ ہے، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اے میرے بندو، شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہیں جوا اور شراب میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے، عداوت اور حسد و بغض پیدا کر دے اور تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے۔ تو اگر ہم جوا میں مبتلا ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں شیطان ہم پر غالب آ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کے بندے نہیں بلکہ حقیقت میں شیطان کے بندے بن چکے ہیں۔ شیطان کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، شیطان کی مرضی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار پر اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی منحوسیت ہے۔ اور اچھا، صرف یہ نہیں کہ جو جوا کھیلتا ہے وہی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ جوا کھیلنا گناہ، جوا میں شریک ہونا کسی بھی طریقے سے، اگر کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے، آپ اپنی خوشی سے جا کر جوا دیکھ رہے ہیں یا جو جوا کھیل رہا ہے اس کی آپ کسی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، تو آپ بھی جوا کھیلنے والے کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک مانے جائیں گے۔ کرکٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد بیٹھ کر کرکٹ دیکھتی رہتی ہے، اور ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو جوا پیسہ لگانے والے کا سپورٹ کرتی ہے، اس کو جتانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جس نے پیسہ لگایا ہے اس نے بھی گناہ کیا، جو ٹیم والے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، اور جو لوگ بیٹھ کر تفریح بازی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک۔ الشطرنج ملعونۃ، کہ جوا کھیلنا، شطرنج کے ذریعے جوا کھیلنا یہ لعنتی کام ہے، شطرنج پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِهَا، اور جو شخص جوا کھیلے، شطرنج کھیلے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، اور جو شخص جوا کی طرف دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ سور کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس قدر اسلام میں سنگین جرم اس کو قرار دیا گیا ہے، اس قدر سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ جوا کہیں بھی ہو رہا ہو، ایک پیسہ بھی اگر کسی نے لگایا، ایک پیسہ بھی اگر کسی نے لگایا تو اس کے اوپر بھی وہی گناہ ہوگا جو گناہ کبیرہ کا ہوا کرتا ہے، وہی سزا ہوگی جو گناہ کبیرہ کرنے والے کی ہوتی ہے۔ جوا ہے کیا؟ جوا ہر وہ کھیل
کہ جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اپنی کوئی چیز دے گا. یہ جوا ہے. ہر وہ کھیل کہ جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اپنی کوئی چیز دے گا تو وہ جوا ہے. چاہے یہ معاہدہ دو لوگوں کے درمیان ہو, یہ کھیل دو لوگوں کے درمیان ہو, چاہے پوری ٹیم کے درمیان ہو, بہرحال وہ جوا ہے. اور جتنے لوگ اس میں کسی بھی طریقے سے شرکت کریں گے وہ برابر کے گناہ میں شریک مانے جائیں گے. شراب کے بارے میں آیا کہ شراب بیچنے والا ملعون ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے. شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شراب اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شراب کا مشورہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شراب منگانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شراب لانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طریقے سے شراب اور جوا چونکہ دونوں برابر کے جرم ہیں, تو جس طرح شراب بیچنے خریدنے لانے والے پر اللہ کی لعنت, اسی طریقے سے جوا کھیلنے والے پر اللہ کی لعنت, جوا کا مشورہ دینے والے پر اللہ کی لعنت, جوا دیکھنے والے پر اللہ کی لعنت, جو جوا میں شریک ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوا کرتی. کسی بھی طریقے سے کبھی بھی شراب ہر آدمی برا سمجھتا ہے, خنزیر کا گوشت کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں جوا سے بھی آپ کو باز آ جانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں اسی کا کفارہ ہم سے ادا نہیں ہوتا, کہ ایک وقت کی نماز ہمیں توفیق نہیں ہوتی, لیکن اتنا بڑا بڑا گناہ اور اتنا بڑا بڑا بوجھ اگر آپ اپنے سر پر رکھ کر اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کا حشر کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے.